ہونا چاہیے جو یہ ہوا. اور دوسری چیز ہاں افغانستان کا، انہوں نے کہا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں پہ 45 سال سے ان کے ملک میں فرق وجہ سے جنگ چلی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے. اور اب ہمارے ساتھ جو ان کے معاملات ہو رہے ہیں اور جو ہمارے ملک سے جو وہاں لوگ واپس گئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا، عمران خان کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ 3 نسلوں سے یہاں تھے، ان کو بڑی جلدی میں زبردستی اور نکالا گیا، جس سے ان کے لیے مطلب ان کے دلوں میں ہمارے خلاف تکلیف ہی ہوئے گی، ہماری ہمدردی تو نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے افغانستان میں، پاکستان سے جو ہماری طرف سے ہوا یا جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر ڈکٹیٹرز کبھی امن نہیں لا سکتے. اور عاصم ملی تو یہ پولیٹیشنز کا کام ہے، اس میں پڑھیں. اگر مجھے وہ کہتے ہیں پیرول پہ نکالیں، میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ، کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا امن کے لیے. اور انہوں نے کہا یہ انہوں نے اپنے لیے کہا ہے کہ مجھے پیرول پہ انہوں نے ایک آفر دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو سرمایہ وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور امن صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اگر آپ پیرول پہ نکالیں. لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے. تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں. شکریہ. افغانستان کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ افغانستان کی ہمدردی ہے یا وہاں پر طالبان پہ جو حملے ہوئے جا رہے پاکستان کی طرف وہ حملے کر رہے ہیں، اس کا جواب دینے کے مزاحمت کرنے کے بجائے وہاں پر محمد کے کریں. دیکھیں مسلمانوں پہ وہ روز حملے کر رہے ہیں. رات دیکھیں کہ افغانستان کے جب سے وہ طالبان پاکستان کے اندر آئے ہیں، دہشت گرد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو وہاں پر بڑھاوے کی وجہ تو آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کے بارے میں آپ سب بتا رہے ہیں. اب آپ سے کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے کیے جائیں. گور صاحب سے دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم پہلے بھی اس بات پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. میں نے کل آپ کو تاریخ وائز بتایا ہے کہ جنوری 2025 میں ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں. اس کے بعد ہماری سی ایم ہاؤس میں جولائی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے. اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہماری سپٹمبر میں ہوئی تھی کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں. ہم نے ان کی پریس ریلیز ایشو کی ہیں. کل خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے، ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہم نے خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھ لیا. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو، اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو. خان صاحب نے کل کہا ہے کہ شہداء ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. کل خان صاحب نے پریسائسلی یہ باتیں کی ہیں. میڈیا کے جو نمائندگان، آپ لوگ وہاں 4 موجود تھے، ان کے سامنے کہا کہ فوج کے شہداء ہمارے ہیں، پولیس کے شہداء ہمارے ہیں. اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی لفظ میں یہ کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں. اور خان صاحب نے یہی کہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں حکومت کی پالیسی کرٹیسائز کرتا ہوں، اور ایز اے پولیٹیشین میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے آپ حل ڈھونڈیں. آج جو باجی نے آپ کو پیغام دیا ہے، وہ خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے پیرول پہ رہائی دے دیں، اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں. یہی ہے خان صاحب جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو. اچھا ایک چیز میں اس کیس کے بارے میں ضرور آپ کو عرض کروں گا. دیکھیں یہ کیس بڑے عرصہ سے چل رہا ہے. یہ 6 کیسز تھے اڈیالہ میں ہوئے ہیں. ٹوٹل یہ 6واں کیس کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. اس مرتبہ جو توشخانہ سے ریلیٹڈ ہے یہ 3را کیس ہوگا. پہلا کیس ہوا تھا ہمایون دلاور صاحب کے سامنے، وہ دوسرا کیس ہوا جج بشیر صاحب کے سامنے جب توشخانہ 1 تھا. اب یہ وہی کیس ہے، یہ 3ری مرتبہ چل رہا ہے. اس کے بارے میں صرف میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پر
ایک ہی انڈائٹمنٹ جس پہ آپ کو ایک مرتبہ سزا ہوئی ہو، اس انڈائٹمنٹ میں آپ کا دوبارہ نہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن بشرا بی بی کے بارے میں اسپیسیفکلی میں یہ کہوں کہ اس جو آئٹمز تھے گفٹ کے، اس کی جو لسٹ آئی تھی الیکشن کمیشن نے منگوائی تھی، ڈائریکٹلی انہوں نے کیبنٹ ڈویژن سے منگوائی تھی اور وہ ہمارے بغیر ہی منگوائی گئی تھی۔ یہ سارا ریکارڈ ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے ایگزیبٹ آیا تھا، اگر مجھے پراپر ایگزیبٹ یاد ہے تو وہ ایگزیبٹ پی ایم تھا اور اس کے ساتھ باقی تھے، اور کیٹیگوریکلی 342 کی سٹیٹمنٹ ہے بیان ملزم میں خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ آئٹم آپ کے ہیں، اور خان صاحب سے کہا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یہ آئٹم گفٹ کے آپ کے تھے۔ آج وہی آئٹم لیے جا رہے ہیں اور بشرا بی بی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئٹم آپ کے ہیں۔ لہٰذا بشرا بی بی کے خلاف کیس جو ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے۔ ہسٹری میں پہلی مرتبہ کہیں ہاؤس وائف کو ایسا ٹرائل چلا رہا ہے جس کی ہم نے مذمت کی۔ ویسے صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ان کو پیرول پر رہا کیا جائے تو افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو جب خان صاحب کا دور حکومت تھا سب سے زیادہ دہشت گردی جو طالبان کی طرف سے ہوئی وہ ان کے دور میں ہوئی، اس وقت تو اس کو نہیں روک سکے اور یہ معاملات اس سے پہلے بھی چل رہے تھے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اگر خان صاحب اب کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے؟ تو پہلی بات تو یہ فیکٹس اینڈ فگر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے جتنے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے سب سے زیادہ دہشت گردی ابھی لاسٹ ایئر وغیرہ میں بڑھی ہے، اور دیکھو دہشت گردی بڑھی ہے اس پہ کوئی سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ دہشت گردی پہ کسی قسم کی سیاست نہ ہو اور ہر وہ کوشش کی جائے جس میں دہشت گردی کو ختم کیا جائے، ہمیشہ کے لیے اس ناسور کو ہم ختم کریں۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی ہر خوشی میں، ہر ترقی میں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن خان صاحب کے دور میں یہ فیکٹس فگر آپ کے پاس ہے، سب سے کم دہشت گردی تھی، کس وجہ سے پھر آگے بڑھی ہے اس پہ بھی نظر رکھیں، اور دہشت گردی ہر صورت ختم ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ایک پروسیس کے پی کے وزیر اعلیٰ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، الحمدللہ یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو گیا، بڑی چمیگوئیاں ہو رہی تھی، آج پشاور ہائی کورٹ نے جے یو آئی کی پٹیشن بھی ختم کر دی، کل پشاور ہائی کورٹ نے یہ بھی آرڈر کر لیا کہ گورنر صاحب اوت لے لیں، اس کا بھی شکریہ، عدالت نے ایک بہت اچھا آرڈر پاس کیا۔ آج یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، یہ ہر اس پارٹی کا حق ہے جس کے پاس میجارٹی ہے۔ ہماری کے پی کے حکومت میں میجارٹی تھی، ہمارے 90 ایم پی اے سارے اپنے سی ایم صاحب کے ساتھ رہے، انہوں نے خان صاحب کی ہدایات پہ ووٹ دیا ہے۔ یہ عمل پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے باقی صوبوں میں، تو بہتر ہوا کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے یا نیکسٹ ویک میں خان صاحب نے یہی ہدایات دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت کے پیچھے میں ہے انشاءاللہ ایک نئے ویژن کے ساتھ اچھا کام کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھی شکریہ، انہوں نے بر وقت اس کو بھیجا اور عدالتی آرڈر کا کیا، تو اس کا بھی بہت شکریہ۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت ہے کے پی میں، پاکستان کی سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں، افغان جو ہے وہ مسلسل اشتعال دلا رہے ہیں طالبان، پی ٹی آئی اس پہ خاموش کیوں ہے، اور پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا کیا پالیسی ہے واضح طور پر وہ بھی سامنے نہیں آ سکی؟ آپ نے مبارکباد تو دے دی لیکن وزیر اعلیٰ کی پاکستان کی جو دیکھیں دہشت گردی پہ میں نے آپ کو اتنی تاریخیں بھی سے بتایا کہ یہی ہماری پالیسی ہے، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو، دہشت گردی ختم ہو، اور اگر کسی فارن ملک پاکستان کے خلاف اگریشن کرتا ہے بشمول افغانستان کے، وہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔